اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے نماز کے بارے میں۔ دوستو، مسلمانوں پر سب سے پہلے جو مسلمان ہو جاتا ہے یا جو مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس پر جو فرض ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد دوستو، کلمے کے بعد نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جو بالغ ہو ان پر فرض ہے۔ اگر ایک نماز قضا کی جائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس نماز کے بارے میں پوچھے گا بغیر عذر کے۔ عذر کون کون سے ہے دوستو، اس کی تو بڑی تفصیل ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احادیث بیان کروں گا جو نماز کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنی سختی سے صحابہ کو فرمایا ہے کہ نماز کو کبھی بھی قضا مت کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا نور ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، اور وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب تک بندہ دوسری نماز کی طرف متوجہ نہ ہو اور دائیں بائیں نہ دیکھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ نماز میں کون شریک ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی اونچی زمین پر جا کر یا پتھروں سے بنی ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ اے بندے، جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی، وہ کوکھ میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ ٹخنے میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھو، فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان
جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پوڑا نکل آیا تھا، پھر وہ پوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی میں آ گیا، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر کوک میں آ گیا، پھر چڑھ کر گردن کی جڑ میں آ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ پوڑا کندھوں سے نیچے آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ اتر کر ان کی کوک میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدموں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو وہ پوڑا ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے جدا ہو چکی ہوتی ہے جیسے کھجور کی ٹہنیاں دائیں بائیں گر کر درخت سے جدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ درخت کے پتوں کی طرح گرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عبادت میں محنت کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک رات گزاری تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات بھر سوتے رہے اور رات کے آخری حصے میں انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی کثرت عبادت کا جیسا خیال حضرت طارق کا تھا ویسا انہوں نے نہ دیکھا تو انہوں نے حضرت سلمان سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لیے یہ رات رحمت ہے، وبال نہیں۔ دوسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں۔ تیسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ جس آدمی نے رات کے اندھیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا اس کے لیے تو یہ رات رحمت ہے، وبال نہیں۔ اور جس آدمی نے لوگوں کی غفلت اور رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا اس کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں۔ اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا اس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں تکا دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کی تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ ایک ہی سجدے کا تو انکار کیا تھا شیطان نے اور اسے ملعون کر دیا گیا۔ ہم دن میں کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں اور کتنے سجدوں کے منکر بن جاتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو بند نہ کیا، اپنے سورج کو غروب نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری سسٹم کو چلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی انتظار میں رہتا ہے کہ آج توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا۔ لیکن ایک ہم ہے دوستو کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار اپنے گناہوں میں اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل رجوع ہی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس گناہگار کے توبے کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آسمان کو چراغاں کرو، آسمان میں چراغے لگاؤ، کیونکہ میرا ایک بندہ آج میرے پاس واپس لوٹ کر آیا۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہ سلسلہ صرف موت تک ہے۔ موت کے بعد ہم اللہ کے سامنے اپنے قبر میں جتنا بھی روئیں گے، وہ رونا کسی کام کا نہیں، وہ رونا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی نمازی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز میں جتنا ثواب اسے دیتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ دوستو، اس چینل کو بنانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا اور ہے کہ میں اس چینل پر اللہ کی دین کو پھیلاؤں، صحابہ کرام کے واقعات بیان کروں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کروں، کیونکہ آج کل ہم کفار کے مشہوری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے انبیاء کو، اپنے صحابہ کو بھول گئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔